لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تراویح کے بارے میں ہمارے ہاں ایک غلطی اور بھی پائی جاتی ہے، وہی ہے کہ بعض لوگ خصوصاً حفاظ میں سے جو حفاظ سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کٹاتے ہیں یا داڑھی منڈاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک مشت سے داڑھی کو کم کرنا، کاٹنا یا منڈانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایسے امام کے پیچھے جو داڑھی منڈاتا ہو یا داڑھی کٹاتا ہو، تراویح کی نماز بالکل جائز نہیں ہے، اور ایسے امام کے پیچھے تراویح کی نماز نہ پڑھی جائے۔ انسان کے پاس طاقت ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تراویح پڑھ سکتا ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود اگر بندہ بیٹھ کر تراویح پڑھتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور بعض دفعہ جو ہمارے ہاں تقریباً رواج ہوتا ہے پچھلی صف والوں کا، دوسری صف والوں کا، کہ امام رکعت شروع کر دیتا ہے اور پیچھے بندے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام رکوع کو جاتا ہے تو یہ بھی رکوع کو چلے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور میں یہاں پہ کہتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو پورا قرآن سننے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایک رکعت کی تلاوت کا ثواب جو آپ کو ملے گا وہ آپ نے نماز سے باہر سنی ہے، نماز کے اندر وہ نہیں سنی تلاوت، اور ایک رکعت کے اندر آپ نے نماز کے اندر تلاوت سنی ہے، تو یہ آپ کو پورا ختم قرآن کا ثواب تراویح کے اندر کا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ایک پوری رکعت آپ بیٹھے رہتے ہیں، اس کی تلاوت آپ باہر سن رہے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہیں پہ لائیو تراویح شروع اور اس کو آپ سن رہے ہوں، یا گھروں کے اندر جو عورتیں سن رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ قریب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تراویح کے اندر، وہ سن رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو نماز سے باہر آپ تلاوت سن رہے ہیں، نماز کے اندر نہیں سن رہے، تو وہ ویسے پورا قرآن مجید کا ثواب نہیں ملے گا۔ صلی اللہ علی سیدی صلی اللہ علی سیدی